قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے اولیاء تو صرف پرہیزگار ہی ہے، اور شہر حیدرآباد کو اولیاؤں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں بڑی کثرت سے اولیاء اکرام آرام فرما ہے۔ انہی اولیاؤں میں سے آج ایک اولیاء کا تذکرہ کیا جائے گا، انہی ولیوں میں سے ایک ولی کا تذکرہ کیا جائے گا، انہی اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست کا تذکرہ کیا جائے گا جسے ہم بخوبی جانتے ہیں، محدث ڈکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا روضہ مصری گنج میں موجود ہے، جن کی بارگاہ مصری گنج میں موجود ہے۔ آپ کا عرس مبارک چل رہا ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علم کے حیثیت سے بھی یہ امت پر بڑا احسان کر گئے آپ، اور معرفت کے حیثیت سے بھی آپ نے اپنے مریدوں پر بڑا احسان کر گئے آپ، اور آج بھی آپ کا فیض عام خاص جاری ہے۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے۔ ہم اپنے ہی شہر کے بزرگوں کی بایوگرافی نہیں جانتے، ان کی زندگی نہیں جانتے، ہم نے ان کی زندگی نہیں پڑھی۔ ہم اپنے دور ملکوں کی، دور شہروں کی بارگاہوں کو جانا جلد پسند فرماتے ہیں۔ جائیں، بڑی برکت کی بات ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ برکت کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، مگر ہم جو شہر میں رہتے ہیں اس شہر کو اولیاؤں کا شہر کہا جاتا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے شہر کو اولیاؤں کا شہر کہا جاتا ہے تو یہ اولیاء ہے کیسے، آپ کا علمی مقام کیا تھا، آپ کا ولایت میں کیا مقام تھا، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ گزرے ہمارے حیدرآباد میں، شدر شیوخ بول کر، آج میں نام لے رہا ہوں تو آپ بھی بولیں گے یہ پہلی بار نام سننے میں آ رہا ہے۔ علامہ مولانا سید شاہ طاہر رضوی قادری شدر شیوخ جامعہ علیہ رحمہ، یہ جامعہ نظامیہ کے شیخ ہوا کرتے تھے، اور آپ کی بارگاہ امبر پیٹ روڈ نمبر 6 پر ہے۔ اور ایک بزرگ گزرے ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہم نہیں دوسرے ملکوں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر شہر حیدرآباد میں جانا ہوا، انڈیا میں ہمارا جانا ہوا اور ابراہیم ادیب سے اگر ملاقات نہیں ہوئی تو انڈیا کا دورہ بیکار ہو گیا ہو۔ اللہ نے علم میں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ۔ لکھے بزرگان دین نے کہ اپنے کتابوں میں اگر ڈکشنری میں کوئی ورڈ نہیں ملتا تو ابراہیم ادیب کا وہ ورڈ مل جاتا ہے۔ اللہ نے علم میں وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور معرفت میں وہی مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو ہم اپنے جو شہر میں ہیں وہ شہر کے اولیاؤں کا ہم علم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں سے سرفراز فرمایا ہے، تو ان کا فیض ہم پر جاری ہو، ان کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے راحت کی بات ہے۔ محدث ڈکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم میں بڑی مہارت رکھتے تھے، آپ محدث تھے، اور فقہ حنفیہ پر آپ نے بہت بڑا احسان کیا۔ آپ نے ایک حدیث کی کتاب لکھی زجاجۃ المصابیح بول کر، یہ احسان کیا فقہ حنفی پر، آپ نے ہر مسئلہ آپ کو حدیث سے ثابت فرما دیا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنی عمدہ کتاب آپ نے لکھی حدیث پر،
اور یہ صرف حنفی پر نہیں، ساری امت محمدیہ پر آپ نے احسان فرمایا ہے۔ وہ آپ کے کتابات ہیں، آپ کے خطابات دیکھیں، آپ نے کئی کتابیں لکھی، جیسے یوسف نامہ، میلاد النبی نامہ، فیضان رمضان، کتاب محبت، بہت زیادہ کثیر آپ نے کتابیں لکھی۔ اور آپ کے کتابوں کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جو بندہ آپ کی کتاب لے کر بیٹھ جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے، اب اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس انداز سے بندے کا تعلق اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے کتابوں کی ایک شان ہے۔ کوئی پڑھ لیتا ہے بندہ تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے، اب تو رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس قدر آپ نے کتابیں لکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں ہے، اس پر آپ نے ایسی نظر فرمائی، اگر کوئی ایک بار یوسف نامہ پڑھ لے تو یہ رش کر اٹھے گا کہ جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمایا، وہ علم عطا فرمایا۔ اور کتاب محبت آپ نے لکھی، اس میں بندہ جو اپنے رب سے بچھڑ گیا ہے اس کو، بندے کو اپنے رب سے ملا رہے ہیں آپ۔ کیسے بندہ اپنا رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ طریقے بتا رہے ہیں آپ۔ کیسا بندہ اس دنیا میں آ کے اپنے رب کو بھول گیا ہے اسے لے جا کر رب سے ملا رہے ہیں آپ۔ دنیا کی حقیقت بندے پر کھول کر رکھ دے رہے ہیں آپ۔ دنیا ہے کیا اور تو کس چیز میں الجھ گیا؟ تو عبداللہ شاہ صاحب کے بڑے کرامات ہے۔ اس کتابوں میں آپ جب پڑھیں گے ایک کتاب کا، آپ کا آغاز ہی پڑھ لیں گے تو ہم سمجھ میں آ جائے گا کس انداز میں آپ نے آغاز کیا کتابوں کا۔ اور یہی کئی مسئلے آپ نے بیان کیے، جس میں سے آج 2 مسئلے بیان کیے جائیں گے، کیونکہ وقت نہیں ہوتا، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بات کر سکے، تفسیر کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ مختصر سا 2 آپ نے جو مسئلوں پر گفتگو کی ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے آج۔ پہلا مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر آپ نے بحث کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی نور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن بھی نور ہے۔ اور دوسری بحث آپ نے کی شب قدر سے افضل میلاد النبی کی رات ہے، حدیث کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے آپ نے بتایا۔ پہلا جو مسئلہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہر بھی نور بنایا ہے، باطن بھی نور بنایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تم لوگوں کے طرف ایک نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجا۔ تو نور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نور سے کتاب قرآنی مراد ہے بول کر، مگر یہ کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے، کہہ کیا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے نور بھیجا اور ہم نے کتاب مبین بھیجا۔ جو واو اللہ نے دیا ہے اس کا مطلب اور جیسے ہم کوئی دکان پہ چلے جائیں، مثلا کوئی چیز مانگے دکان والوں سے، فلاں بسکٹ کا پڑا ہمیں دیو، تو وہ دے کر کہیں گے اور کچھ چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلی چیز دے دی، اب دوسری چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے ہم نے نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ سب سے پہلے جو آغاز اللہ نے کی وہ میرے نور سے کی ہے، اور میرے نور سے ہی ساری کائنات وجود میں آئی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ثابت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ظاہر بھی نور ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں ایک لائٹ کا سایہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ ایک روشنی ہے، تو یہ لائٹ سے کروڑ ہاں گنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، کبھی آپ کا سایہ نظر نہیں آتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ گفتگو کرتے بیٹھ گئے، رات زیادہ ہو گئی اور پہلے کا زمانہ تھا، لائٹ روشنی نہیں ہوا کرتی تھی،
تو جب صحابہ گھر جانے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ اندھیرا بہت ہو گیا ہے، راستہ کیسے طے کرے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چھڑی لے کر آؤ۔ تو چھڑی لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پر گھمایا تو وہ روشن ہو گئی۔ تو صحابہ لے کر اسے آگے چلے گئے۔ اب ایک آگے جا کر ایک ایسی موڑ آئی، ایک صحابی کو رائٹ جانا تھا، ایک صحابی کو لیفٹ جانا تھا، تو اب چھڑی ایک ہی ہے۔ تو صحابہ اکرام اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے۔ جب راستے بدلنے کا وقت آیا تو صحابہ اکرام یہ اپنے حال سے بتا رہے ہیں، اپنے کرتوتوں سے بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے، اور جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھیلے وہ بھی نور ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے وہ چھڑی کو ہر ایک چھڑی لگائی، وہ بھی نور ہو گئی، وہ بھی چمکنے لگ گئی۔ تو یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھیلے اسے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیسے نور پیدا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ کئی جمعے میں اس کی گفتگو کی جائے گی کہ اللہ نے آپ کو جسمانی کے طور پر کیسا نور بنایا تھا اور روحانیت کے طور پر کیسا نور بنایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جہانوں کے روئے کی پاکیزگی ایک طرف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پاکیزگی ایک طرف۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک عطا فرمایا تھا، اتنی آپ کی نور لطیف آپ کی تھی، آپ کی روح مبارک۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شب قدر کی رات کو میلاد النبی کی رات سے افضل کہتے ہیں۔ یہ ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے شب قدر کو قرآن میں نازل فرمایا اور روح قدوس فرشتوں کے سردار کو زمین پر بھیجا، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات بول۔ تو محدث ڈکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینہ اور ہر دن اور ہر رات فضیلت اسی کو ہوگی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ میلاد النبی ہر مہینوں میں افضل، اور 12 ربیع الاول ہر دنوں میں افضل، اور میلاد النبی کی رات ہر دنوں میں افضل۔ تو اب کہا جائے گا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے شب قدر افضل ہے، تو کیوں افضل ہے؟ تو اللہ آگے فرما رہا ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اس لیے اسے 1000 حالوں سے افضل بنا دیا گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس میں فرشتوں کا سردار روئے زمین پر آئے، زمین پر تشریف لائے فرشتوں کا سردار، تو ہزاروں سے افضل ہو جائے، تو یہ فرشتوں کے سردار جب سردار تشریف لائے تو اس رات کا کیا عالم ہوگا بول کے، کیونکہ جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کی خدمت میں وہی لے کر جانا لے کر آنا آپ کا کام تھا۔ آپ اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہو جا سکتے تھے جب تک آپ اجازت نہ لیں۔ تو سوچے آقا کا یہ عالم ہے، تو ایک خالی غلام آنے پر 1000 راتوں سے افضل ہو جائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو اس رات کا کیا عالم ہوگا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جو شب قدر کی رات ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، بولے کہ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ 1000 راتوں سے افضل ہے جو اس میں عبادت کرے۔ پہلے ایک شرط ہے کہ وہ مسلمان ہونا، پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرنا، تو اس کو 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے کوئی عبادت کا تصور نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو احسانات یہ امت پر ہوئے، اور کوئی چیز کی آمد پر احسانات نہ ہوئے جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسانات ہوئے آپ کی آمد کی وجہ سے۔ ہم دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہاں پر کوئی کنڈیشن نہیں لگایا کہ تم اگر اس میں عبادت کرو گے تو 1000 سالوں سے زیادہ افضل نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اب رحمت کہاں کہاں ہے اللہ کی؟ بزرگان دین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں
جہاں جہاں اللہ کی قدرت ہے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور فرماتے ہیں جہاں جہاں اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے وہاں وہاں اللہ کی خدائی ہے۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے گزر گئے وہاں پر لوگوں کے دلوں میں اللہ کی صدا چالو ہو گئی۔ تو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ امت پر جو احسانات ہوئے چند آپ سماعت فرمائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد ہونا، اس دنیا میں تشریف لانا، تمام روئے زمین کو پاک و صاف کر دیا گیا ہے۔ پہلے اگر امتوں کو عبادت کرنا ہوتا تو ایک مخصوص جگہ پر جا کر عبادت کرنا ہوتا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی ختم مبارک اس زمین پر لگ گئے تمام زمین کو پاک کر دیا گیا ہے۔ پاک نہیں بلکہ پاک کرنے والی کر دیا گیا ہے، جو تیمم کرتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت بخشی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ اور دوسری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے آخری امت ہے۔ آپ کی امت سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ امت کا سب سے پہلے سوال جواب کیا جائے گا، اور سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ اور آپ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دیکھ لیں، ہر ایک کی تمنا تھی کہ اللہ راضی ہو جائے بول کر، ہر ایک کی جستجو تھی، ہر ایک کی تبلیغ کی یہی جستجو تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے کیسے بھی ہو راضی ہو جائے بول کر۔ اب 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اٹھا کر دیکھ لے، ہر ایک کی تمنا یہ ہوئی کرتی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ اللہ ان کی تمنا کرتا تھا کہ اے محبوب آپ اللہ سے راضی ہو جائیں بول کر۔ یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا ہے، محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی بخشا نہ جائے بول۔ یہ بڑی فضیلت ہے امت کے اوپر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو مقام محمود جو دیا گیا ہے، آپ کو شفاعت کا جو اذن دیا جائے، تو یہ شفاعت کس کے لیے؟ یہ شفاعت کس کے لیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے امت کے کبیرہ گناہ گاروں کے لیے، جو بڑے بڑے گناہ کرتے وہ ان کے لیے ہے میری شفاعت۔ آپ اٹھا کر دیکھیں قرآن، ہر کوئی پیغمبر یہ کہتا تھا کہ نیکوکار جتنے ہیں وہ میرے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں وہ تیرے بندے ہیں۔ تمام پیغمبروں کا یہی نعرہ تھا کہ جتنے نیکوکار ہیں وہ میرے ہیں، اور جتنے گناہ گار ہیں وہ اللہ تیرے بندے ہیں۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر احسان کیا سو دیکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنے نبی ہیں، جتنے صدیقین ہیں، جتنے شہداء ہیں، جتنے صالحین ہیں، اے اللہ جتنے نیکوکار ہیں وہ سب تیرے، جو گناہ گار ہیں وہ میرے، جتنے گناہ گار ہیں وہ میرے، کل قیامت کے دن میرے حوالے کر دے، اور میں تیری ذات سے امید رکھتا ہوں تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھے اس وقت تک تو عطا فرمائے گا جب تک میں راضی ہو جاؤں، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک ایک امتی بخشا نہ جائے۔ تو یہ احسانات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیے گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا اللہ کا کلام اس لیے ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اگر یہ کلام، یہ قرآن ہم ایک پہاڑ پہ اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے بوجھ کو وہ نہیں سنبھال سکتا تھا، ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، اور اللہ کے کلام کے جلالت کو وہ نہیں سنبھال سکتا تھا، ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ اور فرما رہا ہے محبوب یہ آپ کا سینہ اقدس ہے جو اس کلام کو سنبھالا ہو۔ قرآن پاک جو آیا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ بن کر آئے ہمارے درمیان۔ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ کا کلام ایسی روئے زمین پر کوئی چیز نہیں تھی جس پر اتارا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں قسم فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے کیا آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات یہ امت پر ہے، اور کوئی نبی پر، کوئی امت پر
نبی نے ایسے احسانات نہیں کیے جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانات کیے۔ آج تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے آپ، ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر ہوا کرتی تھی کہ میرا امتی جنت میں کیسے داخل ہو جائے۔ ساری زندگی چاہے خوشی کا ماحول ہو چاہے غم کا ماحول ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی فکر ہوا کرتی تھی، میرا امتی جنت میں کیسے داخل ہو۔ تو ہم وہی حضور کے امتی ہے، تو ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر والے کیسے جنت میں داخل ہو جائیں، میرے دوست کیسے جنت میں داخل ہو جائیں، میرے پڑوسی کیسے جنت میں داخل ہو جائے، اتنا تو ہمارا درد ہونا چاہیے ہمیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر احسانات کیے، تو ہماری فکر اتنی تو ہونا چاہیے کہ میرے جو اللہ نے میرے جو احباب کو، میرے رشتہ دار کو، میرے دوست جتنے بنائے ہیں، میری جستجو یہ رہے، میری کوشش رہے کہ میں انہیں جنت میں داخل فرما دوں۔ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے، اس کی ذات سے امید رکھے اور آگے بڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ راستے کھولتے رہے گا۔ ہم ذہن و گمان ہمارا کام نہیں کرے گا، وہ راستے ہمارے لیے اللہ کھول دے گا۔ اور عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے وصال پا گئے، جب دنیا سے پردہ فرما گئے، تو دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، ابھی بھی جنہوں نے دیکھا ہے وہ لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہے کہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا تب بھی آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ عبداللہ شاہ صاحب کا دل تب بھی دھڑک رہا تھا۔ تو جب ڈاکٹرز آئے تو کہے کہ ابھی انتقال نہیں ہوا، ابھی یہ بے ہوشی کی حالت میں، تو آپ کے فرزند نے کہا نہیں، ابو جان کا انتقال ہو گیا ہے، ابو جان وصال فرما گئے۔ تو کہا ڈاکٹر نے کہ پھر یہ دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ تو آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے ابو جان ذکر قلبی کیا کرتے تھے، دل سے ذکر کیا کرتے تھے۔ نقشبندی میں سلسلے میں یہ ذکر چلتا ہے، ذکر قلبی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سانس لیتے ہوئے اللہ کہتے ہیں اور چھوڑتے وقت ہو کہتے ہیں، ذکر قلبی کہتے ہیں۔ تو عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی کثرت سے ذکر قلبی کیا کرتے۔ تو آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو دیکھا گیا کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔